समा की आवाज के हुए कराची और इस्लामाबाद में कामयाब ऑडिशंस। अब बनो समा की आवाज के ऑडिशंस का दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहर हैदराबाद, सक्खर, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, एबटाबाद, मीरपुर आजाद कश्मीर और कोयटा में। ऑडिशंस की तारीख 13, 14 और 15 मई। लाहौर ऑफिस, पीईसी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस इंजीनियरिंग सेंटर, लिबर्टी मार्केट, लाहौर, पाकिस्तान। टाइम दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0332 8830 पर। अस्सलाम वालेकुम। वेरी नाइस, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज का शो मेरे ख्याल में बड़ा सोचने वाला शो है और इस तरह का शो है। ऐसे टॉपिक्स नॉर्मली हम नहीं रखते, लेकिन आज हमने रखा है। आज मुझे आपकी कॉल्स भी चाहिए, एक डेफिनेशन चाहिए इंसान के बारे में। नॉर्मली ये रेडियोज़ पे इस किस्म के शोज़ होते हैं, बड़े बड़े कामयाब शो होते हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के लोग जो हैं वो कॉल करते हैं और वो बात करते हैं। अक्सर मैं ऐसे टॉपिक्स रखता हूँ कि आप बताइए कि हम खुश क्यों नहीं रह सकते, तो उसके बाद फिर लोग कॉल करते हैं। बहुत सारी और ऐसी बातें होती हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा कमाल टॉपिक है। तमाम लोग शामिल हो सकते हैं। जितनी लोग मुझे उस तरफ देख रहे हैं टेलीविज़न के, वो कॉल कर सकते हैं। ऑब्वियसली प्राइज़, सरप्राइज़ गिफ्ट, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। जो कॉल करेगा उसको सरप्राइज़ गिफ्ट तो मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट वो होगा जो आज हम प्रोग्राम के एंड में ड्रॉ करेंगे। वो कंक्लूजन, इंसान के वजूद की हकीकत क्या है। हम पैदा होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हम मर जाते हैं। इसके बीच में कहीं प्यार होता है, मोहब्बतें होती हैं, रिश्ते होते हैं, गम होता है, सुख होता है, दुख होता है, खुशी होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, ज़माने के मद्दोजज़्र होते हैं। बहुत सारी चीज़ों से हम गुज़रते हैं और एक ऐसे सांचे में ढल जाते हैं कि हमें याद नहीं रहता कि बचपन में हमारे इरादे थे क्या। मुझे याद है बचपन में अक्सर मैं ये सोचा करता था कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, और किताबों में बहुत पढ़ा कि यूँ करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यूँ करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आप सबको याद होगा, चौथी क्लास में एक सबक हुआ करता था। शौकत एक ईमानदार लड़का था, उसको एक बटवा मिला था शौकत को। वो अपने वालिद के साथ जा रहा था। बहुत गरीब थे शौकत के घर वाले, मुलाजिम थे उसके फादर। उसने वो बटवा उठा लिया। सामने से देखा एक अमीर आदमी उस बटवे को ढूंढता हुआ आ रहा था, तो शौकत ने वो बटवा उस अमीर आदमी को वापस कर दिया था। फिर ईद का दिन आया तो वो अमीर आदमी ईदी लेके शौकत के घर चला गया था। शौकत को ईमानदारी का सिला ये मिला था। आज हमारे यहाँ शौकत की ईमानदारी का सिला ये होता है कि अव्वल तो शौकत बटवा वापस नहीं करेगा, लेकिन अगर शौकत बटवा वापस दे दे तो शौकत के घर में लाइट नहीं होती। शौकत के घर में अगर बीवी बीमार हो जाए या बेटी बीमार हो जाए तो अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं होते। शौकत जिन अस्पतालों में जाता है उन अस्पतालों में बिल्ली बच्चे ले जाती है। शौकत के यहाँ डिलीवरी होती है तो एक गंदी सी गली होती है जहाँ नालियाँ होती हैं, छत टपकती हुई होती है, और शौकत उसी में खुश रहता है। शौकत पे वो लोग हुकूमत करते हैं जो शौकत को ये बताते हैं कि तुम्हें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना है। शौकत की दौलत का ये हाल है कि आज अमेरिका में बैठे हुए उनके वजीर खारजा जॉन कैरी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि बहुत सारे मुमालिक एक ख़ास किस्म की करप्शन में मुब्तला हैं, जहाँ वो हमसे पैसा लेते हैं और बजाय इसके कि लोगों पे लगे वो इधर उधर कर देते हैं। नतीजा क्या होता है? ना अमेरिका कुछ अच्छा कर पाता है लोगों के लिए, और ना वो हुकूमतें जिनको वो पैसा मिल रहा होता है वो कुछ अच्छा कर पाती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे शौकत हैं। हमारे यहाँ शौकत अगर पकड़ा जाए तो उसको छुड़ाने कोई नहीं आता, लेकिन वो लोग जो शौकत पे हुकूमत करते हैं, अगर उनमें से कोई गिरफ्तार हो जाए तो वो तमाम के तमाम लोग जो उसके हवारी होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उसको बचाने के लिए लग जाते हैं। शौकत पे करप्शन का इल्ज़ाम आता है 10,000 रुपये का, 5,000 रुपये का, लाख का, 2 लाख का, ये शौकत पे इल्ज़ाम आता है। लेकिन जो शौकत के हवारी होते हैं उन पे खरबों रुपए का, अरबों रुपए का, इसके बावजूद माशरे में इज्जत सिर्फ उन्हीं की होती है। शौकत को ये कहा जाता है कि तुम जब ऊपर चले जाओगे तो तुमको इनाम व इकराम मिलेंगे, इसलिए तुम अच्छे अमल करो। बाहर तो और वो तो अल्लाह ताला का फैसला है, अल्लाह ताला जिसे चाहे बख्शे, लेकिन शौकत का दिल ये करता है वो ज़मीन पे पेट भर के रोटी खा सके, वो ज़मीन पर अपने बच्चों की फीस दे सके,
وہ زمین پر اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو اسپتال لے جا سکے, ایک اچھے اسپتال میں اس کا علاج کروا سکے. شوکت بھی باہر ٹریول کر سکے. شوکت کسی باغ میں جائے تو یہ ڈر نہ ہو کہ وہ پھٹ جائے گا. شوکت جب رکشہ میں بیٹھے تو یہ ڈر نہ ہو کہ اگر رکشہ الٹ گیا تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ اپنا علاج کروا سکے. شوکت صبح گھر سے نکلتا ہے, شام کو اسی گھر میں لوٹتا ہے اور یہ سوچتا ہے میں کون ہوں, کیا میری کوئی حقیقت ہے. کیونکہ شوکت ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے جہاں اسے دوسرا کوئی شوکت ملتا نہیں, کوئی اس کے سر پہ, اس کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھتا. شوکت کون ہے؟ انسان کون ہے؟ ہم سب میں تھوڑے تھوڑے سے شوکت رہتے ہیں, لیکن سب اچھا نہیں ہے شوکت کا. شوکت مجبوری میں برا بھی ہو جاتا ہے, چھوٹی موٹی چوری بھی کر لیتا ہے, کنڈے ونڈے بھی ڈال لیتا ہے, ذرا تھوڑی بہت کرپشن بھی کر لیتا ہے, 100-200 روپے رشوت بھی لے لیتا ہے. لیکن رشوت شوکت اپنے لیے نہیں لیتا. 5,000 روپے کا ایک ٹیسٹ کا بل ہوتا ہے جو شوکت کو دینا ہوتا ہے, ورنہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوں گے. جو اسے درس دیتے ہیں نیکی کا, خاموش رہتے ہیں. درس تو بڑا قیمتی ہے, دینا بھی چاہیے, پر دوا نہیں آتی, روٹی نہیں ملتی, کرایہ نہیں ملتا. وہ کون سی بات ہے جو شوکت کو سکون میں رکھے گی؟ کیونکہ یہ جان لیجئے طبقاتی ڈفرنس ہر دور میں رہا ہے اور ہر دور میں رہے گا. تو آئیے آج شوکت کو تلاش کرتے ہیں, اس کے وجود کی حقیقت جانتے ہیں کہ شوکت ہے کون. ہاں جی, شروع کر لیجئے کہیں سے بھی. سب سے پہلے بہت اجازت دیجیے میں تعارف کروا دوں سب کا. پروفیسر فضل کے لیے بہت ساری تالیاں دی. ہمارے ساتھ صادق نقشبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں, بہت ساری تالیاں. اور نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں, بہت ساری تالیاں. ساجدہ آپا یہاں موجود ہیں, ساجدہ آپا کے لیے بہت ساری تالیاں. ساتھ ساتھ عائشہ بلال یہاں پر ہیں, عائشہ بلال کے لیے بہت ساری تالیاں. شوکت خاموش ہے, آپ بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی طرف سے بہت ساری تالیاں. اصل میں جس شوکت کی تلاش ہے ہمیں اس دور میں, لمحہ موجود میں, اس کا وجود ناپید ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی تخلیق فرمائی انہوں نے تو یہ فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جس شوکت کو یعنی جس انسان کو میں بنا رہا ہوں اس کا مقصدی خدمت ہے, عبادت ہے. وہ عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف نماز, روزہ, حج اس کے نام نہیں ہے, یہ تو ٹریننگ ہے عبادت کی. عبادت انسان کی پوری زندگی کے تمام معاملات کا نام ہے. تو جس انسان میں انسانیت نہ ہو, محبت نہ ہو, انسیت نہ ہو, الفت نہ ہو, اخوت نہ ہو, مودت نہ ہو, راحت نہ ہو, خدمت انسانیت کا جذبہ نہ ہو, وہ شوکت نہیں ہے, وہ انسان نہیں ہے. اس لیے کہ انسان پیدا ہی انسانوں کے لیے ہوا ہے. یہی ہے عبادت, یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو انسان کے کام آنا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم ان پر زمین والوں پہ تم رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ابھی آپ نے دو شوکت کا موازنہ پیش کیا ہے, بہت خوبصورت موازنہ ہے. ایک شوکت وہ ہے جو شوکت سے ایوان اقتدار میں شان و شوکت سے بیٹھا ہے, ایک وہ شوکت ہے جو نان شبینے کو محتاج ہے. معاشرے کی تقسیم, دولت کی تقسیم میں اتنی ناانصافی, اتنا ظلم اور ستم کیوں ہے؟ اللہ کا تو فرمان یہی ہے کہ وہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تم دوسروں کا مال جو ہے باطل طریقے سے ہڑپ مت کرو, کھا مت جاؤ. اور کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, جو زمین کے اندر تمہیں رزق ہم نے دیا ہے پاکیزہ انداز میں, حلال انداز میں کھاؤ. تو پاکیزہ اور حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. اس وقت کتنے شوکت ہیں جو ایوان اقتدار میں شان و شوکت سے براجمان ہیں, وہ حلال رزق کھا رہا ہو. تو اسی لیے
آج ہم جس انسان کی تلاش میں یہاں موجود ہیں، یہ بڑا اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے، معاشرے کی دکھتی رگ پر، نفس پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے، اور اس وقت اس پروگرام کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے کہ معاشرہ ضرب عضب سے گزر رہا ہے، معاشرہ تطہیر سے گزر رہا ہے، معاشرے میں ایک تطہیر کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ خدا را انصاف اور عدل کے ساتھ بے لاگ احتساب کے ساتھ یہ عمل تطہیر انجام کو خدا پہنچائے، راحل شریف کو خداوند قدوس اور مزید توفیق دے۔ بڑے بڑے مگرمچھ جنہوں نے اس دولت کو لوٹا، جان کیری کا اپنا حوالہ دیا، اور یہ حقیقت ہے، قرضہ وہاں سے لیتے ہیں اور اسی کے وہیں بینک میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، نام ہمارا استعمال ہوتا ہے، کھاپ ہو جاتے ہیں۔ آج پاکستان کا ہر بچہ کتنے 50 لاکھ کا مخلوق بتایا جا رہا ہے، تو ذرا سوچئے جو بچہ ماں کی گود سے پیدا ہو رہا ہے، تو وہ بچہ آج دنیا میں نیا مہمان پاکستانی بچہ کیسے شوکت بن سکتا ہے جب وہ اس کے اپنے سر پر 50 لاکھ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے؟ تو ان لوگوں نے تو، ان شان و شوکت والوں نے تو اس شوکت کو مار دیا ہے جو اللہ دنیا میں بھیج رہا ہے۔ اللہ رزق کی فراوانی کر رہا ہے۔ پاکستان میں مادی وسائل کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں سمندر ہے، پاکستان میں پہاڑ ہے، پاکستان میں میدان ہے، پاکستان میں زرعی زمین ہے، پاکستان میں تیل ہے، پاکستان میں سونا ہے، لیکن ان بدقسمت شان و شوکت والوں نے، ان بے ایمان شان و شوکت والوں نے اس ملک کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اس لیے آج ہمیں ایک منصف شوکت کی تلاش ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بحیثیت عورت یا خاتون یا ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، پہلی جو تربیت گاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور ظاہر ہے دنیا میں کوئی ماں اپنے بچے کو یہ نہیں سکھا سکتی کہ تم نے، چاہے تم پہ کیسے بھی حالات ہوں، تم نے کوئی غلط قدم اٹھانا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو عورت کس چیز سے گزرتی ہے جب وہ اپنے ہی بچے کو ایک دوسرے راستے پہ جاتا ہوا دیکھتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اشفاق احمد صاحب کا، بابا صاحب میں جو ایک اقتباس ہے، مجھے بہت اچھا لگا جب آپ شوکت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آدم سے انسان تک کا سفر آپ نے پوری اس کی ایک ہسٹری بتائی کہ مٹی کا ایک انسان اور ایک انسان بننے میں مراحل کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جب تک کا اس میں وہ تربیتیں نہ ہوں تو وہ انسان نہیں ہے، وہ آدم ہے، سب آدم ہے۔ انہوں نے یہ کہا، اشفاق صاحب نے یہ کہا تھا کہ انسان کا وجود ایک مٹی کا دیا ہے، اور اس میں مٹی اور روشنی دونوں موجود ہے۔ اگر مٹی پر توجہ مرکوز رہے تو پھر زندگی بیکار ہے، لیکن اگر ضروری یہ ہے کہ روشنی پر توجہ رہے تاکہ اس کی زندگی کے اندر مٹی کے اوپر بھی نظر پڑے۔ ان کی یہ بات میں یہ بتاؤں گی کہ آپ نے بے شک کہا کہ آغوش مادر جو ہے تربیت کا پہلا زینہ ہے۔ ماں چاہے پڑھی لکھی ہو یا نہیں ہو، ٹھیک ہے، لیکن چاہتی یہی ہے کہ میرا بچہ، یعنی وہ جو آدم ہے جو اس نے تخلیق کیا ہے، وہ بہترین راستے پہ چلے۔ فارمل اور انفارمل ایجوکیشن سب ایک طرف ہے، لیکن ضرورتاً وہ یہی چاہے گی کہ میرا بچہ اچھا رہے، اچھا کمائے، اچھا اٹھے۔ ابھی وہ حلال حرام کی تمیز جب وہ اس کا معاشی ذریعہ شروع ہوگا وہاں تک کا نہیں پہنچا ہے، لیکن وہ یہی چاہے گی کہ یہ جھوٹ نہ بولے، یہ غیبت نہ کرے، یہ سب نہ کرے۔ صادق صاحب، جی جھوٹ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، انسان کو اس سے کوئی واسطہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی ہے، کیا یہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں جھوٹ بولنے کا جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے ایمان کی کمزوری۔ ایمان کی مضبوطی ہوگی تو بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی زندگی کو قرآن نے آپ کی عمر کی قسم کھائی، فرمایا لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، وہ آقا علیہ السلام جن کا 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور بحیثیت نبی آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اس سے پہلے بھی جو آپ کے لیے جو باقاعدہ جو لقب تھا وہ صادق تھا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہمارے لیے فالو ہے، ہمیں اس کو عملی نمونہ کرتے ہوئے چلنا ہے۔ اور وہ آقا علیہ السلام جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے اللہ کے رسول ایک عملی نمونہ ہیں، اور وہ عملی نمونہ جن کی زندگی کو قرآن نے یہ نہیں کہا۔ یہاں ایک سوال ہے، آپ سب باہر ٹریول کرتے ہیں، کوئی ایک مجھے ایسا ملک بتائیے آپ کی نظر میں جہاں جھوٹ کم ہو۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں اور اس کے بعد آخری بات آپ سے لیں گے، آپ کی طرف آتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ انسان کے وجود کی حقیقت، ہم سب اس کی تلاش میں ہیں، اس کو اگر سمرائز کرنا ہو تو آپ اسلام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے 3 پہلو ہیں، ایک تو انسان خود،
پھر اس کا وجود، اور پھر ہم تیسری بات یہ ہے کہ انسان کے وجود کی حقیقت کیا ہے۔ انسان کو اگر عربی لفظ سے ہم دیکھیں تو انسان بنا ہے انس سے، محبت کا سرچشمہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ انسان کیسے ثابت کرے گا کہ وہ محبت کا سرچشمہ ہے، تو پھر اگر میں کسی سے سوال کروں دنیاوی طور پر کہ بھئی تم محبت کا سرچشمہ کیسے ہو اپنے والدین کے لیے، تو وہ کہے گا کہ میں ان کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم اسی بات کو اللہ رب العالمین کے لیے لے کر جائیں کہ بھئی انسان کیسے محبت کا سرچشمہ ہے، تو پھر خداوند عالم کے لیے بھی یہی بات آئے گی کہ وہ اس کی عبادت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ سے بھی بچتا ہے، غیبت سے بھی بچتا ہے۔ اگر اس کے وجود کی بات کریں تو انسان تو اتنا خاکسار ہے کہ جب اس دنیا میں آیا تب بھی کسی کے ہاتھوں میں تھا، اور جب اس دنیا سے جائے گا تب بھی کسی کے ہاتھوں میں ہوگا۔ مطلب اس بڑی بات ہے کہ یہی حقیقت ہے آپ کی۔ ہاں، آپ لاچار ہیں بیسیکلی، جب آتے ہیں تب بھی بے بس ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تب بھی بے بس ہوتے ہیں۔ اسی بات سے آگے چلتے ہیں جو عائشہ نے کہی، پیدا ہوئے آپ بے نام ہیں، گئے تو میت ہو گئے، اور اس کے بیچ میں ایک زندگی ہے جو آپ نے گزاری ہے۔ صحیح راستہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تھے، صحیح راستہ یہی، اور یہی زندگی کا ایک مرکز ہونا چاہیے، موٹو ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ مشکل ترین بات اور آسان ترین بات ہے بیک وقت، کس طرح سے اس پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم اور اچھوتا موضوع آپ نے رکھا ہے، اس پہ کئی پروگرام کریں تب کہیں جا کر کچھ بات نتیجہ تھوڑا بہت آ سکتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو مادے سے وجود بخشا اور عدم سے وجود بخشا، وہ خالق کائنات ہے۔ بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود مادے سے وارث وجود میں آ گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بگ بینگ تھیوری۔ اس لیے کہ مادے کا خالق کون ہے، سب سے پہلے یہی دیکھنا پڑے گا۔ مادے سے خود بخود انسان نہیں بن گیا، بلکہ اس نے احسن تقویم پر انسان کو خلق کیا، اور احسن تقویم پہ خلق کرنے کے بعد اس نے آزاد چھوڑ دیا، اور عقل جیسی نعمت آپ کو دے دی کہ عقل کی بنیاد پر کون ہے جو اس کا سجدہ کرتا ہے اور ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، اور کون عقل استعمال نہ کر کے، سجدہ الہی نہ کر کے کفران نعمت کرتا ہے اور جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ رکھتے ہیں عون صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہاں رکتے ہیں کیونکہ کمال بات آپ نے کر دی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، لیکن ہمارے یہ سجدے ہو کہاں رہے ہیں؟ سوال یہ، یہیں سے شروع کریں گے اس بریک کے بعد۔ جزاک اللہ۔ بنو سما کی آواز کے ہوئے کراچی اور اسلام آباد میں کامیاب آڈیشنز۔ اب بنو سما کی آواز کے آڈیشنز کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے لاہور اور پاکستان کے دیگر شہر حیدرآباد، سکھر، بہاولپور، رحیم یار خان، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد، راول پنڈی، پشاور، ایبٹ آباد، میرپور آزاد کشمیر اور کوئٹہ میں۔ آڈیشنز کی تاریخ 13، 14 اور 15 مئی۔ لاہور آفس، پی ای سی بلڈنگ، دوسری منزل، پاکستان انجینئرنگ کانگریس، انجینئرنگ سینٹر، لبرٹی مارکیٹ، لاہور، پاکستان۔ ٹائم دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے تک۔ مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں 0332 8830 پر۔ آج جس روز ہم نے یہ شو رکھا ہے، آج جمعے کا دن ہے، 13 تاریخ ہے۔ انگریز اس کو بہت برا دن مانتے ہیں، اس سینس میں فرائیڈے دا 13th، جب بھی 13 تاریخ فرائیڈے کے دن پڑتی ہے تو انگریز کہتے ہیں کہ کچھ بری بات ہونے والی ہوتی ہے۔ فرائیڈے دا 13th از نیور اے گڈ ڈے فار دیم۔ ہم ظاہر ہے ان چیزوں کو نہیں مانتے، جمعے کا دن ہمارے لیے بہت مبارک ہے، چاہے وہ کسی بھی تاریخ پہ آ جائے۔ ٹیلی فون کالز کو میں اوپن کر رہا ہوں اور وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میں کرن بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ سارے مہمانوں کو میرا سلام۔ اور سب سے پہلے میں کہوں گی ماشاءاللہ سارے اسلامی اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میرے الفاظ میں اگر کچھ غلط استعمال ہو جائیں تو معافی کی طلبگار ہوں گی۔ آپ کے ٹاپک کے بارے میں یہ جہاں تک میں سمجھتی ہوں، میں کہوں گی کہ انسان کا وجود اللہ کی محبت کی نشانی ہے یا اللہ کی محبت ہے۔
اللہ نے ہمارے لیے ساری کائنات بنائی، اللہ نے اپنی کائنات انسان کے لیے بنائی کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو ان تمام نعمتوں کا، اس تمام قدرت کا فائدہ اٹھائے. لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو اس سے بے انتہا محبت کرے گا، جو اس کو بے انتہا اس کے پیچھے جائے گا، انسان اسی چیز سے بھاگتا ہے، انسان اسی چیز سے ہی دور رہتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر نہ صبر ہے نہ شکر ہے. یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم مسلمان قوم کو صبر دے، شکر دے، اور اپنے اللہ کی، اپنے مولا کی، اس کے کائنات میں تیری ہر نعمت کا سمجھیں، فائدہ اٹھائیں کہ اس چیزوں کا، اس کائنات میں خلق کی نعمتوں کا مقصد کیا ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ. ایک اور ٹیلی فون کال ہے. السلام علیکم. آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے صاحب بھائی؟ آپ میں بالکل ٹھیک ہوں جی. آپ کیسی ہیں؟ جی، آپ سب کو جمعہ بہت مبارک ہو. آپ کو بہت مبارک ہو. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ سوری مریم، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، ہماری طرف سے نہیں ہوئی. ایک اور ٹیلی فون کال لیتے ہیں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں ہمارے علماء کرام سے یا ہمارے خواتین اسکالرز جو ہیں تو پلیز آپ سوال کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اقبال بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی اقبال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا کرم جی، شکر ہے جی. جی بتائیے گا. سر جی ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے جی کہ ایک جمعے کے دن خطبے میں ایک مولانا صاحب نے کہا کہ جو 27 رجب لوگ مناتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور چراغاں کر پڑی یہ بات کالز جو ہیں وہ جی کیا اصل میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ 27 رجب المرجب، یہ میسیجز میں بھی آبجیکشن کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام معراج کی رات جو گئے 27 رجب، تو یہ جو ہے وہ اس میں مختلف اقوال ہیں. تو اب اس بات ہی کو لے کر اس رات کو باقاعدہ جو ہے وہ بڑی شان و شوقت سے منا رہے ہیں. صحابہ کرام نے نہیں منایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تابعین نے نہیں منایا. پھر تم لوگ کیوں مناتے ہو؟ صحابہ کرام اتنے ذوق اور عبادت والے اور محبت مصطفیٰ والے، انہوں نے نہیں منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ یہ آبجیکشن ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب جو علماء نے دیا وہ ایک بات تو یہ دیا کہ اصل میں جو حضور علیہ السلام کا جو شب معراج جو تشریف لے کر گئے، اور مفتہ بھی قول وہ یہی ہے، مستند قول یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کو آپ علیہ السلام دیدار الہی کے لیے تشریف لے گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مختلف اقوال بھی موجود ہے تو جمہور جو علماء کا یہی نظریہ ہے کہ 27 رجب المرجب کو گئے. ایک بات. دوسری بات، اگر صحابہ نے نہیں منایا تو اس بات کا کیا ہے کہ یہ منانے سے منع کیوں ہے؟ اس کی کوئی رد بھی نہیں ہے، شریعت کے حوالے سے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. اور چونکہ وہ رات میں ہوتا کیا ہے، اس رات کے اندر قرآن کی تلاوت، اس رات کے اندر اللہ کے بارگاہ میں سربت سجودی، اس رات کے اندر تعریف مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نماز کے ذکر، اور جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی شان، ذکر اللہ، ختم خواجگان اور صلاۃ تسبیح، ذکر اذکار، یہ پھر نوافل، یہ ساری چیزیں تو وہ بھی قرب الہی کی بہترین ذریعے ہے. تو ایسے کام جو قرب الہی کے ذریعے ہوں، ان کاموں میں اگر صحابہ نے نہ بھی منایا ہو، تابعین نے نہ بھی منایا ہو، تب بھی اچھے کام اس میں آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس شب معراج کو بعد میں نہ منایا ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خود بی بی ام ہانی جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، جن کے گھر سے معراج سرکار تشریف لے گئے تھے، تو بعد میں جب اگلے سال یہ شب آئی تو اس موقع پر باقاعدہ نمازوں کا اہتمام کیا گیا، شکرانے کی باقاعدہ شیرنی کا اہتمام کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ شب وہ شب ہے کہ جس پہ سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تھے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے کہ اس شب کو خوشی کے طور پہ منایا گیا. اچھا جی، ایک اور ٹیلی فون کالز لے لیں یہاں اس بات کو، کیونکہ موضوع جو ہے وہ انسان کا وجود ہے تو ہم اس پہ آتے ہیں. جی السلام علیکم. تھوڑا سا بات میں کروں گے. جی ضرور بات کیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سائر بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. جی بتائیے سوالات. ہماری لائٹ گئی ہوئی. اوہو اچھا، ہم انسان کے وجود پہ بات کر رہے ہیں. کوئی سوال ہے آپ کا؟ آج ہمارے پاس جتنے بھی مذہبی علماء ہیں، اسکالرز ہیں، وہ تشریف رکھتے ہیں. اور نقوی صاحب ہیں، صادق نقشبندی صاحب ہیں، پروفیسر فضل ہیں، ساجدہ آپا ہیں، اور ساتھ عائشہ بلال تشریف رکھتی ہیں. کوئی سوال ہے انسان کو لے کے آپ کا؟ جی انسان کا وجود ہے، انسان کے وجود کا سوال یہ ہے کہ انسان کی آج کل اس دنیا میں قدر نہیں ہے. کیوں ہے؟ وجود تو ہے. بتائیں بھائی، وجود تو ہے، انسان کا قدر کیوں نہیں ہے؟ بتائیں.
इंसान की आजकल कोई मैं कदर ही 500 लोगों से पूछ रहा हूँ, फिक्र मत कीजिए, मैं आज ये कदर ढूंढ के रहूँगा। प्लीज़ बताइए, कदर क्यों नहीं है इंसान की? असल में वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह का कदर नहीं किया तो इंसान की कदर कौन कर रहा है? अर्ज़ यह है कि इंसान ने अपने आप को ख़ुद भुला दिया। दरमियान में बात हो रही थी तो मौला मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल याद आया। फरमाते हैं कि बंदा अपना हक़ लेना तो जानता है, अपना फ़र्ज़ अदा करना नहीं जानता। वाह वाह। कि जो हक़ लेने के साथ साथ अपना फ़र्ज़ अदा करेगा वही आला तरीन इंसान होगा। मैं मेराज के हवाले से और एक कदर के हवाले से बात कर रहा हूँ। असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंसान इतना अजीम है, इतना बुलंद रुतबे वाला है कि इंसान को जो सबसे पहले अफज़लुल अंबिया हैं, अफज़लुल इंसान, खैरुल बशर हैं, इंसानियत की मेराज है। अल्लाह ताला ने इंसान को मेराज अता करके इंसानियत को मेराज अता फरमाई। और ये सरकार तो अलैहि सल्लम साहिब मेराज ने फरमाया, मेरी उम्मत के हर फ़र्द के लिए मेराज है नमाज। तो इंसान मेराज का ताज उसके साथ सजाया गया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, इंसान को हमने मुकर्रम बनाया है। उसकी अज़मत और हुर्मत ऐसी ही है जैसे काबा की हुर्मत है। लेकिन आज के दौर में इंसान की कदर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, इंसान नहीं बन रहा है, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, हैवानियत और बर्बरियत दर आई है। सही, वो सारी बातें सही हैं। मैंने जो पहले बात की थी, हम उसी बात पे आते हैं और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू को। लेकिन इससे पहले एक ऐलान मैं कर दूं कि आज पाकिस्तान के 13 शहरों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया ऑडिशन हो रहा है, बनो समा की आवाज़। अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो 13, 14, 15 आप अपने करीबी शहरों पर जाकर समा के नुमाइंदगान जो हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सहरी के वक्त ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया हमदिया कंपटीशन होता है। इससे बेहतर, इससे बड़ा कंपटीशन कहीं नहीं होता। मेक श्योर कि आप उसका हिस्सा बने। आज पाकिस्तान के 13 शहरों में ये कंपटीशन, इसके ऑडिशंस जो हैं वो जारी हैं। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं। शहरों में हैदराबाद शामिल है, शहरों में लाहौर शामिल है। कौन कौन से शहर हैं? मुल्तान है। और कौन कौन से शहर हैं ज़रा मुझे बता दीजिएगा। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, सक्खर, हैदराबाद, कोयटा, लाहौर, सियालकोट, पेशावर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, ये रहीम यार खान, ये तमाम के तमाम शहर जो हैं वो शामिल हैं। एंड मेक श्योर यू आर देयर, बिकॉज ये पाकिस्तान का इससे बड़ा कंपटीशन कोई नहीं होता। और मैं बड़ी फ़ख्र से और ख़ुशी से ये बात कहता हूँ कि पिछले साल जिस बच्ची ने कंपटीशन जीता था वो हैदराबाद सिंध से ताल्लुक़ रखती थी और जब वो आई थी तो वो एक डोंकी कार्ट उस पर वो बैठ के आई थी और पूरे उसने इस पूरे टेन्योर के अंदर जो 30 दिन का जो उसका नातिया मुकाबले का जो ये टेन्योर था उसके अंदर उसने अपने कपड़े तब्दील नहीं किए थे बिकॉज उसके पास वो जोड़ा ही एक था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची जो थी वो वहाँ से वो गाड़ी जीत के ले गई थी। आप भी इस मरतबा भी पिछले साल की तरह से 2 गाड़ियाँ हैं, एक ख़वातीन के मुकाबलों के लिए, एक मर्दों के मुकाबले के लिए। अगर आप समझते हैं कि आप एक बेहतरीन हम्द पढ़ते हैं, एक बेहतरीन नात पढ़ते हैं तो बस आप हमें कॉल कीजिए। 13 शहरों में पाकिस्तान के इस वक्त ये ऑडिशन जारी हैं। दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है। लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहर हैदराबाद, सक्खर, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और कोयटा में ऑडिशंस की तारीख 13, 14 और 15 मई। लाहौर ऑफिस, PEC बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस, इंजीनियरिंग सेंटर, लिबर्टी मार्केट, लाहौर, पाकिस्तान। टाइम दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0332 8830 779 पर। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। एंड नहीं, वो उन्हें पता है मैं किस किस्म की किताबों की बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर साहब जानते हैं इस बात को। मेरी 8-10 किताबें अपनी लिखी हुई है जी। माशाल्लाह बड़ी बात है। इंसान अल्लाह ताला को बस अल्लाह ताला ज़ोर तलब और ज़्यादा फरमाते हैं कि जिस तरह किताबें मुसन्निफ, जैसे औलाद बाप का नाम लेकर चलती है, मुसन्निफ की तसनीफ उसका नाम लेकर चलती है। नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत सारे मुसन्निफ औरों की किताबों पे भी अपना नाम लिख लेते हैं। चल जाते हैं वो भी। मैं क्या फी ज़माना बात सरका
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو ایسے شعراء کو جانتا ہوں جن کے مشاعرے میں شریک ہوا ہوں جو مجھے پتا ہے کسی اور کی غزلیں اپنے نام سے سناتے ہیں اور ہم اس پہ واہ واہ کرتے ہیں. تو میں ذرا تھوڑے اس معاملے میں نہیں واہ واہ نہیں آہ آہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا ہم وہیں پہنچتے ہیں جہاں سے ہم نے بات کی تھی انسان کے وجود کی حقیقت. اسٹرگل کس چیز کی ہے, کوشش کس چیز کی ہے؟ دیکھیے اگر انسان کے بلٹن کی ہم بات کریں تو وہ قرآن میں بھی ہے کہ دل لالچ کے پھندے میں ہے اور انسان لالچ سے ہی بنا ہے اور لالچ پہ ہی سب لوگ لالچ پہ چل رہے ہیں. اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہم اگر 100% دیتے ہیں تو ہمیں یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی 100% ملے گا. تو یہ لالچ پر ہی تمام دنیا لالچ پر چل رہی ہے اگر دیکھا جائے تو. اور انسان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کل آپ نے ایک بات کہی تھی کہ انسان کی حیثیت اور اوقات اس دور میں نہیں ہے. تو اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین سورہ دہر میں فرما رہا ہے کہ انسان پر ایک ایسا بھی وقت آیا تھا کہ جس وقت اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. تو در حقیقت انسان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اگر انسان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے اسے احسن التقویم میں جب اس کو ڈھالا تو پھر اس کی اوقات اور اس کی حیثیت بنی. اور پھر اگر ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان کو تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. انس اور محبت ایک انسان کو رکھ دیا جاتا تو وہ انس اور محبت نہیں کر سکتا تھا, اس کے لیے دوسرے انسان کا ہونا ضروری تھا. لہٰذا دوسرے انسان کو بنائے گا اور تمام انسانوں کو بنائے گا اور پھر اس کے بعد ہی حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ جو رکھے گئے ہیں وہ اس کے بعد رکھے گئے ہیں. جب تک انسانوں کا وجود ہی نہ ہوتا تو حقوق العباد بھی نہ ہوتے. انسانوں کو نا اتنی مشکل باتیں ہمارے ہاں سمجھ نہیں آتی. یہ تو ہے وہاں تو بہت سیدھی بات ہے بھائی مجھے انتظار کیوں کرنا ہے ایک اچھے گھر میں رہنے کے لیے, میں کیوں نہیں رہ سکتا. ایک سمپل سی بات ہے نا, میں کیوں نہیں رہ سکتا. مجھے وہ تو بعد کی بات ہے, آخرت میں جب جائیں گے تو وہ تو ایک بعد کی ایک عمل ہے نا. اس دور میں انسان شدید ترین مشکلات کا شکار ہے. یہ طبقاتی ڈفرینس جو ہے, اور آپ کو بتا دیا گیا کہ اگر آپ اسلام کے اصولوں پہ چلیں گے تو یہ طبقاتی فرق مٹ جائے گا. لیکن فی زمانہ ہم ایسا دیکھتے نہیں, جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس سے بالکل برعکس ہے. اس لیے اسلام کو اپنے مفاد کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. قرآن میں آیت میں حضرت قرآن میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان لاؤ. مفسرین سے کہا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ, کیا مقصد؟ ایمان والے تو ہیں, پھر ایمان لانے کا کیا مقصد؟ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو. اچھا اس کو اور آسان کر دیتے ہیں. وہ بچے جو بڑے ہو رہے ہیں, والدین کو آپ لوگ کیا کہیں گے کہ کیا انہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایک بہتر انسان بن سکے؟ حضور نے فرمایا من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ. حضور نے فرمایا بچے کی ولادت ہو, پہلا کام اچھا نام رکھو. ہم اچھا نام نہیں, ہم نیا نام کے چکر میں رہتے ہیں. دوسرا حضور نے فرمایا وادبہ, اس کو ادب سکھاؤ. وہ بچے کو انسان اللہ نے پیدا فرما دیا, اور قرآن میں فرمایا, ابھی حضرت نے جو آیت مقدسہ تلاوت فرمائی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو سب سے حسین صورت میں تخلیق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے اس کو نیچے سے نیچے جو ہے وہ اس کو بھیج دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ انسان اب بننا ہے جس کو اعلیٰ تخلیق بنا کر اس کو پھر نیچے کی درجے پر لے آیا. اب وہ اس کو اپنے عروج پر جانا ہے, اس کو اپنی وجود کی حقیقت میں اعلیٰ مقام پر پہنچنا ہے, تو اس کے لیے ایمان پر لانا ہے. ایمان کے بعد عمل صالح کرے گا, رشتوں میں ایسی صورت میں وہ بندہ کامیاب ہو جائے. کچھ اور میں ماں باپ کے لیے جو ہے نا, حضور مجھے ایک بات کی, جب آپ سے جواب لوں گا, آپ تمام لوگ اس میں جمپ ان کر سکتے ہیں, جواب دیجیے گا. انسان میں بدگمانیاں رشتوں میں آ جاتی ہیں, بالکل آ گئی. بدگمانی کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے اندر اسلام لے کر آتا ہے. والدین اس کو کافر, مشرک, مومن, منافق بنا دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے ماحول اس کو جس طرف چاہے لے جاتا ہے. اس لیے بدگمانی بچپن سے, بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں, جب ماں باپ اس بچے کے جو میاں بیوی ہیں آپس میں, وہ اس قسم کی گفتگو بچے کے سامنے کریں گے کہ جس میں جھوٹ, بدگمانی, غیبت, وہ معاملات کہ جو نفی کرتے ہیں, جو معاشرے میں خرابی پیدا کرتے ہیں, بچے کے ذہن میں, کیونکہ مولا متقیان مولا علی فرماتے ہیں کہ بچے کا ذہن اس پتھر کی مانند ہے کہ جس پہ آپ لکھ دیں تو وہ کبھی زائل نہیں ہو سکتا. لہٰذا جب تک آپ میاں بیوی اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے, بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوگی. پہلا عمل جو ہے وہ میاں بیوی کی درستگی. اچھا, ہمارے ملک میں ایک بڑا عام سا رواج ہے, اور وہ رواج ہے تکبر کا.
बड़ा अहम सा रिवाज है। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल्स बड़े लिए जाते हैं, लंबी लंबी गाड़ियाँ होती हैं और उन गाड़ियों में बड़े छोटे छोटे लोग होते हैं जो दौलत की बुनियाद पे बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बड़े हैं। हम उन्हें मानते भी। उसका रीज़न ये है कि जो लेस पावरफुल होता है, जंगल का कानून है जो हमारे यहाँ भी राइज है, जो लेस पावरफुल होता है वो ज़ाहिर ओबे करता है, ताबेदारी करता है। अभी जब हम बात कर रहे थे तो प्रोफेसर फजल साहब ने कहा भाई इनकी दिल की आवाज़ थी जो मैंने सुनी, कहने लगे कि भाई एक प्रोग्राम ऐसा भी होना चाहिए जहाँ एक से ज़ायद शादियों पर बात हो, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है। बहैसियत इंसान मर्द बड़ा ज़रूरी है कि इंसान, चूँकि ये ज़ाहिर है हमारे यहाँ है और राइज है, ख़ासकर अरब ममालिक में बेतहाशा इसका वो है। हमारे यहाँ भी चोरी छुप के हो ही जाता है, पता चलता है तो फिर उसके बाद उसकी शामत आती है, लेकिन राइज है। अक्ल जो आती है वो उमूमन शादी के चंद सालों के बाद आती है और फिर वो माऊफ सा घूमता है एक आदमी, उसे एहसास नहीं होता कि हुआ क्या है उसके साथ। लेकिन ज़ाहिर है अब तो हो गया जो हो गया। तो ये तो इंसान के वजूद की एक हकीकत है कि इंसान हमेशा से सिनफ नाजुक से मुतासर रहा है, मर्द सिनफ नाजुक से मुतासर है और अपोजिट अट्रैक्ट्स। लेकिन बाकी इसकी भी एक पूरी साइंस है और इस सिलसिले में मैं ज़रूर चाहूँगा कि एक शो हम ज़रूर करें जिसमें हम इसकी चीज़ों पे बात करें, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है और उसमें हदत ज़रूर तो आएंगे ज़रूर आएंगे। अच्छा, उसमें इंसानियत उभर कर आएगी इंशाअल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो। जी बिल्कुल उभर के आएगी इंसानियत। अल्लाह ताला इंसानियत को उभारने की तौफीक दे हमें। और अल्लाह ताला, मैं सच बता रहा हूँ, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, हमें इन मसाइल के बारे में बात करनी चाहिए, बिल्कुल बात करनी चाहिए। बिकॉज अगर हम बात नहीं करेंगे तो ये मसाइल रिजॉल्व कभी नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकते। अच्छा, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो हमारा टॉपिक था कि इंसान के वजूद की हकीकत दरअसल क्या है, आज के दौर में इंसान किन मसाइल का शिकार है और कहाँ जा रहा है। इंसानों को हम दो ग्रुप्स में बांट दें जेंडर के हिसाब से, एक मर्द एक औरत। मुझे बताइए वो कौन सा पॉजिटिव रोल है जो एक मर्द प्ले कर सकता है एक औरत की ज़िंदगी में, अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, और वो कौन सा रोल है जो एक औरत प्ले कर सकती है एक मर्द की ज़िंदगी में, अपने माशरे की ज़िंदगी, अपनी माशरती ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। आपसे बहुत आसान सी बात है। हमारे तारीख़ इस्लाम में नमूना अमल हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आले पाक और उनके वो मोहब्बत करने वाले वो जानिसार सहाबा के जिन्होंने सिद्क दिल से ईमान लाया और ईमान पर मर गए, वो सहाबा और इसके साथ साथ अहले बैत। आपके सवाल का छोटा सा जवाब, हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा रसूल पाक की दुख्तर नेक अख्तर कि जिनकी ज़िंदगी ख़वातीन के लिए ही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी तमाम माशरे के लिए, उनकी आखिरी ज़िंदगी में किसी मदीने की खातून ने सवाल किया कि बीबी, हमने ये सुना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने शौहर से कोई सवाल नहीं किया। ये मेरी माओ बहनों के लिए बहुत बड़ा दर्स है। हज़रत सैयदतुन्निसाइल आलमीन का जुमला जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, सलामुल्लाह अलैहा, फरमाती हैं कि तुमने सवाल किया कि मैंने अपने शौहर से कभी ज़िंदगी में कोई सवाल नहीं किया, जैसे ख़वातीन अपने शौहर से सवाल करती हैं जोड़ों का, कपड़ों का, मुख्तलिफ़ हवालों से। तो जवाब में जो जवाब दिया है वो मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी एक हिदायत है, मशअल राह है। बीबी फरमाती हैं कि मेरे शौहर ने कभी मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं होने दी कि मैं उनसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मर्द ऐसा बन जाए जैसे अली मुर्तज़ा, औरत ऐसी बन जाए जैसे फातिमतुज़ ज़हरा, उनके नक्शे कदम पे चले, उन जैसे बन तो नहीं सकते लेकिन उनके नक्शे कदम पे चले। भी कौन दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत को ये देखना है कि मेरे शौहर की हैसियत क्या है, वाह वाह वाह। मर्द को ये देखना है कि उसकी ज़रूरत क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे हिसाब से ये हैसियत और ज़रूरत का तो जो है ये इस्तग़ना की तरफ जाता है, लेकिन फ़ी ज़माना की बात जहाँ कर रहे हैं वहाँ सबसे पहले ट्रस्ट की ज़रूरत है, इनसाइड और आउटसाइड। हमारे यहाँ जो आजकल जो क्लैशेस हो रहे हैं, मैरिटल लाइफ जो बर्बाद हो रही हैं, वो ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, औरत का भी और मर्द का भी। सर इसके अंदर सबसे पहली वाली बात यह है कि अगर आप मोरल वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमारी औरतें अगर घर में हैं तो आप ये ना कहें। रुक जाइएगा, वो अच्छा चूँकि ये बात बड़ी वजह है, उसका रीज़न क्या है?
वैसा तो न कोई मर्द हो सकता है और न कोई खातून हो सकती है। कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश बजा नक्शे कदम पे चल सकते। वो नक्शे कदम का इत्बा जो है, अतात जो है, वो तो जाहिर है आपके ईमान का हिस्सा है। लेकिन मैं आज के ज़माने की बात कर रही हूँ और मैं रियलिस्टिक आपकी बात करूँ, हमारे घरों में जो तलाक की वजहें हैं, खुलाई जो हो रही हैं, घर जो टूट रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रस्ट ख़त्म हो गया, एतमाद ख़त्म हो गया। अब एतमाद के ख़त्म होने की क्या वजह होती है? खातून खाना घर के अंदर है, वो आपके साथ कोऑपरेशन कर रही हैं, दो रुख हो सकते हैं। खातून बहुत अच्छी हैं, सब्र कर रही हैं, शुक्र कर रही हैं, खिदमत कर रही हैं, लेकिन मर्द का जो रोल बाहर का है वो बिल्कुल ऐसा है कि बेएतमादी की फ़ज़ा है। इसी तरह से वाइस वर्सा भी हो सकता है कि बाहर आदमी बिल्कुल तंग अच्छा, मतलब माश इसमें कितना रोल प्ले करता है? मेरे पास एक खातून आई अभी पिछले 4, 5, 7 रोज़ पहले, मुनासिब, बहुत मुनासिब, पढ़ी लिखी खातून, मैं उनका नाम हरगिज़ नहीं ले सकता, रिवील नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने आके एक बड़ी तकलीफ दे बात की। उन्होंने कहा जी मेरे हस्बैंड जो हैं हालांकि पढ़े लिखे हैं और ऐसी फैमिली से हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और कभी ये हो ही नहीं सकता कि मैं उनके बारे में ऐसा सोच सकूँगा, कि लगी जी उन्होंने कारोबार में नुकसान के बाद बाहर निकलना ही छोड़ दिया, डिप्रेशन में चले गए और आज इस बात को 8 साल गुजर गए, 8 ईयर्स उन्होंने नौकरी नहीं की है। नतीजा ये हो गया कि हमने घर की तमाम चीज़ें बेच दी हैं, घर हमने मूव कर दिया है, अब मैं 20,000 रुपए की नौकरी पे आ गई। ये वो लोग थे जिनके पास BMWs, मर्सिडीज, क्या हुआ उनके साथ? अच्छा, काउंसलिंग करवाई, लोगों के पास गए, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो ठीक नहीं। उस पे एक और सितम ये हुआ है, वो रिबाउंड इफेक्ट हुआ है, उस पे एक और सितम ये हुआ कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली उस बंदे ने। अच्छा, खैर ये हम बाद में बात करेंगे, टेलीफोन कॉल्स है, लेकिन ये भी तो इंसान है ना, उसके वजूद ने चैलेंज एक्सेप्ट करने से इनकार क्यों कर दिया? बजाय इसके कि वो खड़ा होता और अपने खानदान की हिम्मत से काम लेता, उसने चैलेंज एक्सेप्ट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा, और कहीं ना कहीं ईमान की कमजोरी नहीं, कौन सा, कहीं ना कहीं उन खातून की, माफ कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन खातून की भी गलती है, बिकॉज मैं जिस वक्त ये तमाम चीजें हो रही थी उनको भी उनके साथ खड़े रहना चाहिए था। मैं उसकी एक तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन इसका जवाब दूसरी शादी की जरूरत क्यों महसूस की? इस खातून से वो हौसला उनको नहीं मिला जिसकी वजह से वो दूसरी खातून से निकाह करने पे मजबूर हुआ। वो हौसला भी मिला और पैसा भी मिला। तो खैर माजरत के साथ एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम साहिब साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपका टॉपिक इस वक्त ये चल रहा है कि हमारे फैमिली सिस्टम इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है। इसकी बेसिक वजह जो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट किया, हर चीज उसी ने क्रिएट की है, तो वो बेहतर जानता है कि हम लोग किस तरह बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर हमारी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं तो सही है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल सही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। जी आयशा। साहिब भाई, वो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, मैं इस टॉपिक के बारे में बात करती हूँ। साहिब भाई, मैं आयशा फ्रॉम लाहौर बोल रहा हूँ, मुझे जानते हैं। साहिब भाई, मेरी खाला जो है ना, उनको कैंसर है और वो पूरे जिस्म में फैल गया। शौकत खानम वालों ने भी मना कर दिया। सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट थी कि आप लाहौर आपने आना था तो आप प्लीज कोई रेफर कर दे डॉक्टर। अच्छा, मैं आपको बहन आप टेलीफोन पे रहिएगा। मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो डॉक्टर ईसा तशरीफ़ ला रहे हैं कल, वो लाहौर पहुंच जाएंगे या परसों पहुंच जाएंगे। आपका नंबर लेके हमें भी आपको डॉक्टर ईसा का नंबर दे देंगे। अगर शौकत खानम ने आपको मना कर दिया, बिकॉज लोगों को ये समझना चाहिए, तो शौकत खानम के पास पेलिएटिव केयर नहीं है। पेलिएटिव केयर कैंसर की वो स्टेज होती है जहाँ इलाज मुमकिन नहीं होता। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो पेलिएटिव केयर की स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ इलाज मुमकिन नहीं है। तो शौकत खानम चूँकि ज़ाहिर है चाहे जितना बड़ा इदारा क्यों ना हो, उसकी लिमिटेड फैसिलिटीज़ होती हैं और वो उन लोगों को चांस देता है जिनके पास अभी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत वो फाइट बैक कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत से, दूसरी बात जो मैं कहता हूँ, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। मैंने ऐसे लोगों को पलटते हुए देखा है और जिस शख्स का मैं आपसे नाम ले रहा हूँ उसके हाथ में बहुत शिफा है। डॉक्टर ईसा संडे के रोज़ PC होटल लाहौर के अंदर मौजूद हैं। आप अपनी खाला को लेकर वहाँ ज़रूर जाइए। मैं आपके लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पे कहूँगा, और ज़रूर बात कीजिए। साथ साथ मैं अपने उलमा से पूछूंगा कोई वजीफ़ा अगर आपको ऐसा बता सकें, कोई ऐसी बात हो, क्योंकि दुआओं में बहुत असर है, कलाम पाक में बहुत असर है। जी प्लीज़। मैं कहता हूँ कि सूरह रहमान कोई फ़र्द रात को ज़ोर ज़ोर से उनके सिराने में बैठ के पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला
سورہ رحمان کی برکت سے شفا ہوگی۔ ویسے سورہ یاسین کے بارے میں خاص کر کے بزرگوں نے فرمایا کینسر کی بیماری ہو تو اس طرح پڑھیں کہ پہلے سورہ یاسین کی پہلے مبین تک پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا شافی الامراض کا ورد کریں، پھر پانی میں دم کر دیں، پھر اس کے بعد پھر دوسری مبین تک شروع سے آخر تک دوسری مبین تک پڑھیں، پھر یا شافی الامراض 100 مرتبہ ریپیٹ کریں۔ اس طرح جو ہے وہ مکمل کر کے پانی میں دم کریں، وہ پانی پلائے کریں، وہ ایک دن میں ایک پانی مکمل کریں۔ اسی طرح وہ تصور رکھیں کیونکہ وظائف میں جس تکلیف کا تصور کر کے پڑھیں گے وہ تکلیف اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جی اون صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ وظائف بہت سارے ہیں، سب سے زیادہ ایمان اور صدق کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اول آخر درود 7 مرتبہ، یہ بہن جن کا مسئلہ ہے، یہ ایک میرے تجربے میں آ چکا ہے، کینیڈا میں میں تھا، وہاں اس قسم کا ایک مریض تھا، انہیں ہم نے بتایا کہ آپ 11 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھیں اور 41 مرتبہ سورہ غاشیہ اور 11 مرتبہ ناد علی کبیر، اس کی تلاوت کریں، پانی پہ دم کر کے آب زمزم ملا ہوا پانی ہو اور اس مریض کو پلا سکتے ہیں تو، ورنہ اس کے چہرے پہ لگائیں اور دعا کریں تو اللہ شفا دے گا۔ چلیے اس میں یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک سائنٹیفک ایک چیز بتاؤں کہ شفا کا جب ہم تصور کرتے ہیں، آپ نے کہا سورہ رحمان، آپ نے کہا سورہ یاسین، ایمان کی دلیل ہے کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں رب کا نام پڑھ رہے ہیں اور وہ اس پانی میں دم ہو رہا ہے۔ میں نے یہ جملہ کہا کہ آپ نے بھی جو بھی کہا وہ دم کی بات ہے۔ جہاں دم کی جب بات آتی ہے نا تو سر میں سائنٹیفکلی یہ کہوں کہ جب بھی ہم کسی بھی بات کو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کیسے ازیوم کرتے ہیں کہ یہ میری بات پوری ہو جائے گی۔ ہم مولاناؤں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے ہم دم کرواتے ہیں، یا اپنے اوپر بھی جب ہمیں پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے، اس کا صرف ایک لاجک یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے جسم میں جذب ہوتا ہے، اور وہ پانی جو کہ میمورائزیشن اس میں ہوتی ہے، اور چونکہ ہمارے جسم کے اندر 70% پانی ہوتا ہے، تو وہ جو نور، جو کلمات، جو آیات، جو برکات، جو ذکر جو ہم کر رہے تھے وہ ہمارے اپنے پانی میں جذب ہو جاتا ہے، اور جب پانی جذب ہوتا ہے تو وہ ہمارے دم کی صورت کے اندر، ہماری سانس کی بریتھنگ کی صورت میں آیا ہے، اور پھر وہ ہمارا چہرے کے اوپر بھی آتا ہے۔ میں ایک عارف باللہ کی بات کروں کہ ایک بڑے شیخ ہیں، وہ روزانہ رات کو سوتے وقت، میں آپ کو وضاحت کر دوں کچھ ایسے، آپ ایسا نہ کہ سمجھیں کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا تھا، وہ کوئی ایک خاص بات مجھے علی نے بتائی تھی تو اس کی وہ ایک آیت بھی میں ہمارے ساتھ کبھی کبھار، بس بہت شکریہ، بہت شکریہ، لیکن میں اپنے طور پہ آپ کو کلیئر کروں کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہے، آپ لوگوں کی کوئی بات نہیں تھی، آپ کسی کی جی وہ ایک بات کچھ مجھے یہاں کہی گئی تھی تو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہے نا اپنا آئینہ دیکھا کرتے تھے۔ ان کے مرید نے پوچھا کہ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیجیے کہ آپ اپنا یہ چہرہ کیوں دیکھتے ہیں رات کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں احتساب عمل کے لیے دیکھتا ہوں۔ یہ میری وہ بات دم شفا جو ذکر کی جو قوت اصل ایمانی ہوتی ہے، جس سے کہتے ہیں کہ چیزوں کا دعائیں تقدیر بدل دیا کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آئینہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ یہ میں احتساب عمل کے لیے دیکھتا ہوں کہ میرے ذکر، میری عبادت نے میرے چہرے کے اوپر۔ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اس کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں انسان کے وجود کی حقیقت کی۔ جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تکبر آتا ہے، غصہ آتا ہے، خوشی آتی ہے، غم آتی ہے، اور آتی ہے توبہ۔ السلام علیکم جی، ونس اگین ویلکم بیک۔ ہم توبہ کی بات کر رہے تھے کہ توبہ جو ہے، اچھا ایک بات اور میں ریکویسٹ کروں گا، ابھی ہر چیز کسی نہ کسی وجہ کے طور پر ہوتی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ کم از کم میری زندگی میں ضرور ہوتی ہے۔ میری ملاقات بریک میں کسی ایک شخص سے ہوئی، میں ریویل نہیں کرتا آپ کو کہ کس سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ہمیشہ آسانیاں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو بہتر کرے۔ میں ان کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح سے کامیاب و کامران رہیں۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب توبہ بھی کرتے ہیں، اور ہم سب انہیں پھر دہرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں، ہم پھر دہراتے ہیں، وہ پھر معاف کر دیتا ہے، ہم پھر دہراتے ہیں، وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ شہرک کا قصہ بڑا دلچسپ ہے، سوچئے گا۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ شہرک میں زندگی ہے، کاٹ دو ختم ہو جاتی ہے، وہ اس سے زیادہ قریب ہے۔ وہ ہم کو ہماری نیت سے بہتر جانتا ہے، وہ ہم کو ہماری نیت سے زیادہ سمجھتا ہے۔ پھر ہمیں کس نے یہ اختیار دیا کہ ہم دوسرے شخص کے بارے میں فیصلے صادر کرنے لگیں؟ جب ہم اپنی نیت کے بارے میں شور نہیں ہو سکتے، ہمیں اپنی نیت کے بارے میں پتہ نہیں ہے،
تو ہمیں کس نے یہ ادراک دیا, کس نے یہ اختیار دیا کہ ہم کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کریں کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ ہمارے ملک سے ادب خاصا کم ہو گیا اور اردو لٹریچر بالکل ختم ہو چکا ہے. حال ہی کی ایک نظم ہے مسدس, اگر آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو, اس کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں. اس کے دیباچے میں لکھا ہے, نذیر اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ میں ان دنوں لکھنؤ میں تھا ایک تقریب میں, وہاں ایک ڈومنی کو آنا تھا, ڈومنی گانے والے کو کہتے ہیں. لاہور سے ڈومنی کو بلوایا گیا تھا, بلوانے کا وقت جو تھا وہ عصر تجویز کیا گیا تھا. پنڈال لگا ہوا تھا, 5000 سے زائد کا مجمع تھا اور ہم سب انتظار کر رہے تھے کہ ڈومنی آئے اور وہ گائے. عصر بیتی, مغرب بیت گئی, عشاء کا وقت ہو چلا تھا اور عشاء بھی ہو گئی, ڈومنی نہیں آئی. لوگ پنڈال سے جانے لگے, چھٹنے لگا پنڈال. اچانک شور اٹھا کہ ڈومنی آ گئی. ہم سب سنبھل کے بیٹھ گئے اور یہاں ڈومنی نے گانا شروع کیا. اس نے مسدس کا پہلا شعر پڑھا. پھر ہمیں یاد نہیں کہ کیا ہوا, لیکن جب ہوش آیا تو فجر ہو رہی تھی. اس کے بیچ میں کہیں پوشیدہ ہے وہ راز جو صرف خدا کو معلوم ہے. بندے کا اس پہ کوئی ادراک نہیں, نہ کوئی اختیار ہے. وہ کسے اپنا محبوب رکھتا ہے, کس میں کیا صلاحیت دے دیتا ہے, وہ صرف اس کی بات ہے. توبہ ہم کرتے ہیں, جانے کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ اصل میں بات ختم ہو گیا آپ کی. ایک آخری بات, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ توبہ میں اب اثر کیوں نہیں رہا ہے, اور یہ آپ پانچوں سے سوال ہے, آپ اسے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بات ہمارا مرکزی موضوع جو ہے انسان ہے, اور شروع میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے, اپنی اطاعت کے لیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے. پورا نظام, پوری کائنات سرکار کے لیے بنائی گئی, اور ہم سب کو اللہ نے سرکار کی اطاعت کے حوالے سے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بنایا. اب انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں وہ اس طرح رہے جس طرح اسے اللہ تعالیٰ نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا سلیقہ سکھایا اور نظام عطا فرمایا. اب اس نظام زندگی میں اس سے کوئی غلطی ہو جائے, معصیت ہو جائے, نافرمانی ہو جائے آقا کریم کی یا اللہ تعالیٰ کی, تو توبہ کا اسی لیے یہ نسخہ رکھا گیا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ ہمارا خالق رحمان الرحیم ہے, وہ ہمیں جانتا ہے, ہم سے گناہیں بھی سرزد ہونا ہے اور معصیت بھی ہم سے سرزد ہونی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ رکھا ہے توبہ کا. فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بتا دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے میری نافرمانی اور معصیت کرتے کرتے اپنے اوپر ظلم اور ستم اور نافرمانیوں کے پہاڑ لاد لیے ہیں, وہ مجھ سے مایوس نہ ہوں, اور میں ہوں کہ ان کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا, اللہ بخش دے گا. اور کس طریقے سے؟ التوبۃ الندم التوبہ, کہ توبہ سارے اللہ کے بندے خطاکار ہوتے ہیں, بہترین خطاکار بندے وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور توبہ ہی در حقیقت, توبہ کے لفظ معنی ہے رجوع کرنا ہے. ایک بندہ اللہ, ایک غلام, بندہ کیوں کو میں, غلام اپنے آقا کی نافرمانی کے لیے غلط راستے پہ چلا گیا. اب اسے احساس ہو گیا کہ میں اپنے آقا کی نافرمانی کی زندگی گزارا, فوراً وہ پلٹے. یہی توبہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اس موجودہ دور میں ہمیں توبہ کی اس لیے ضرورت ہے. بنحیث القوم, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ہم اس وقت خدا کی معصیت کے سمندر میں ڈوب گئے ہیں. ہماری بقا کا سوال ہے, ملک کی استحکام کا, ترقی کا سوال ہے. اس لمحے میں بھی اگر اس قوم نے توبہ نہیں کی, خدا کی طرف رجوع نہیں کیا, تو اس کی داستہ خدا نہ کرے خاکم بدہم, اس کی داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اچھا, توبہ صحیح, آپ سے بھی وہی سوال ہے, بس صرف یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ توبہ صرف عام عوام نہ کریں, ہمارے خواص جو ہیں وہ بھی کریں, ان پہ بھی لاگو ہوتی ہے یہی توبہ. توبہ جو ہے کسی بھی لمحہ کی جائے اور آخر وقت تک اس کو, بندے کو وقت ملتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جان نکلنے سے پہلے تک,
کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں. آپ توبہ کریں گے اللہ رب العالمین آپ کی توبہ قبول فرمائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں, اور کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ آگ میں جلے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ جو ہے وہ آگ میں جائے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ تم تو جہنم میں گرے جا رہے ہو لیکن میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. تو ہم اسی لیے جو ہم بچتے جا رہے ہیں نا, اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اس پر کوئی بھی عذاب نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اجتماعی عذاب کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اس پر کوئی بھی اجتماعی عذاب نہیں ہوگا. اور ہم آخر وقت تک دیکھیں, انسان گناہ کرتا رہتا ہے, کوئی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا ہے. آخر وقت تک وہ گناہ کرے گا, لیکن اللہ نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر تمہاری آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل جاتا ہے بخش دوں گا تمہیں. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. توبہ کرتے رہنا چاہیے, کبھی نہ کبھی تو توبہ قبول ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ جو بتا رہے تھے وہ مسدس کا, تو مجھے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی ایک بات یاد آئی کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کسی سے محبت تھی, اور اس محبت کی خاطر اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے کہ وہ باہر نکلے گی, میں اس کو ایک جھلک دیکھوں گا. ساری رات کھڑے رہے, عشاء کے بعد سے کھڑے رہے. اچانک دیکھا لوگ ارد گرد گزر رہے ہیں. آپ نے کہا صبح ہو گئی. فوراً دل میں آیا کہ ہائے ہائے, ایک میں نے لڑکی کی یاد میں رات گزار دی, اگر رب کی یاد میں گزارتا تو کیا بات ہے. زندگی میں تبدیلی آئی. پھر اس کے بعد آپ نے وہ یاد شب و روز رب کی رضا میں گزارا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ایک ہمارے یہاں توبہ کا جو نظریہ بن گیا, وہ نظریہ انسان کے, جیسے چونکہ موضوع چل رہا ہے انسان کی وجود کی حقیقت, تو انسان کا معنی ایک یوں ہے کہ الانسان مرکب عن الخطا والنسیان, انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کی تعریف میں آ گیا کہ خطا و نسیان کا مرکب ہے. پھر انسان کے اندر 4 صفات رکھی, چرند پرند کی صفات, درند کی صفات, اور شیطان ابلیس کی صفات, اور فرشتوں کی صفات. اگر اس نے صرف کھانا پینا گھومنا پھرنا اور یہی رہنا تو یہ سمجھو چرند پرند کی, وہ بھی ان کاموں میں لگے رہتے ہیں. اور درند کی صفات کہ وہ لڑنا جھگڑنا تو وہ انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں. اور اگر شر پھیلانا, حیلہ سازی کرنا, مکر کرنا, یہ ابلیس کا کاموں میں. اور پھر ایسی صورت میں جو ہے عبادت اور خشوع خضوع کرنا, یہ فرشتوں کے کاموں میں. انسان کو اللہ رب ذوالجلال نے عقل و شعور دیا, تدبر کرنے کی صلاحیت دی, انسان کو قوت و اختیار دیا, وہدیناہ النجدین, دونوں حق اور باطل راستے دونوں دے دیے, شعور دیا, قوت دے دی. اب اس کے بعد کا اے انسان اب تیرے اوپر ہے, تو اپنے آپ کو ان رستوں سے نکال. اپنے اندر جو کچھ صفات ہے ان صفاتوں سے اپنے آپ کو نکال کر چرند اور پرند کی جتنا تجھے زندگی میں کھانا پینا اتنا رکھ. مقصود زندگی کھانا پینا نہ بنا, اور آگے بڑھتے جا. اس صفات حمیدہ صفات سے نکال کر آگے بڑھ, اور اس کے بعد درندگی کی صفات سے اپنے آپ کو نکال, ابلیس کی حیلہ سازی مکر کی صفات سے نکال کر پھر آ جا وہ جس میں جو ہے وہ فرشتوں کی صفات, خشوع کرنا, خضوع کرنا, عبادت الہی کرنا. تو پھر وہ فرشتے جو دیدار الہی میں ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. اور شعر ایک کہتا ہوں کہ چاند سورج پیدا کیے تیرے ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز و شاداب کی تیری غذا کے واسطے, سارا جہان تیرے لیے تو خدا کے واسطے. واہ سبحان اللہ. بات جو آپ توبہ کی کر رہے تھے نا, مجھے ایک بریک لینی پڑے گی. توبہ یہیں آپ ہی سے شروع کریں گے اور اس کے بعد سب توبہ کریں گے, اور ہر وقت کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب جتنے بھی ایڈورٹائزرز ہیں جو ہمارے ساتھ ایڈورٹائز کرتے ہیں سما کے اس پلیٹ فارم پہ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس ہم آپ کی بدولت عوام تک پہنچا سکتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. پلیز اسٹے ود اس آلویز. بہت بہت شکریہ. چھوٹا سا ایک بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں. بریک کے بعد جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم توبہ ہی موضوع ہے اور شروع کریں گے ساجدہ آپس سے, اور پھر اون صاحب کی طرف چلیں گے. چھوٹا سا ایک بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم جی. توبہ موضوع ہے آج. انسان کی حقیقت پہ ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں توبہ ایک بہت بڑا جزو ہے. ساجدہ آپ سے جب میں بات کر رہی تھی وہ یہ کہ لفظ توبہ کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے لوٹ آنا, ندامت ہونا اور رجوع کرنا. اور اس کا جو حکمت اور فلسفہ بھی عائشہ بیان کر رہی تھی, وہ حکمت جو ہے وہ اس کی رحمت ہے. اور رحمت کس کی؟ کہ جس نے کائنات کو تخلیق کیا, اس کی رحمت طلب کرنا توبہ کا پہلا دروازہ ہے. لیکن توبہ خود کیسے کھلتی ہے؟ ماضی کے جو گناہ ہیں اس کے اوپر ندامت محسوس ہو, یعنی 3 اس کے درجے ہوتے ہیں, ماضی, حال اور مستقبل. پہلے ماضی میں جائے, گناہوں کے اوپر اپنی ندامت محسوس کرے, حال کا احساس کرے کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں, اور مستقبل میں تجدید اعادہ کرے کہ میں یہ نہ کروں گا, تب کہیں توبہ کا درجہ ہوتا ہے. ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی. ماضی حال روزانہ ہم ماضی حال مستقبل, جو احتساب ہوتا ہے جو رات کا جو لوگوں نے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں احتساب عمل, وہ توبہ کے دروازوں سے روزانہ گزرتے ہیں اور ماضی حال مستقبل ان کا پورا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آپ پھر پھسل جاتے ہیں, پھر گناہوں کا اعادہ ہوتے ہیں,
तो उस वक्त ये है कि हम दरअसल वहाँ पर पहुँचे होते हैं जो तख्लीक कायनात, आप वजूद कायनात का मैं एक यहाँ पर जो जुज़ बताऊँ कि मखलूक़ात के भी 3 दर्जे अल्लाह ने क्यों बनाए थे। 2 चीज़ें बहुत इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, 2 एलिमेंट है, अक़ल और नफ्स। अगर अक़ल दी है और नफ्स से बेबहरा है तो वो फ़रिश्ते हैं, और अगर अक़ल दे दी है और अक़ल नहीं दी है और नफ्स दे दिया है तो वो हैवानात है। और अक़ल और ख़र्द यानी कि शऊर, फ़हम, आगही ये भी दिया है और नफ्स दिया है, तो फिर वो जिन्नो इनसे। लेकिन अब इसमें से आप जिन को अलग कर दीजिए और इंस को लेकर आइए। इसमें 2 चीज़ें हो गई, बहीमाना क़ुव्वतें हो गई और मलकुती क़ुव्वतें। वही जो आप अभी बयान कर रहे थे, आप बयान कर रहे थे कि अगर मलकुती क़ुव्वतें गालिब आ गई और बहीमाना क़ुव्वतें मगलूब हो गई तो फिर इंसान है, और अगर इसका वाइस वर्सा हो गया तो फिर वो वापस उसी दर्जे पे कि जो आप कह रहे थे। तो यहाँ पर तौबा का दरवाज़ा इसलिए बार बार नहीं खुलता कि हम पर मलकुती क़ुव्वतें गालिब नहीं आ रही, हम उनसे हम मगलूब हुए हैं किससे, बहीमाना। और बहीमाना में कौन सी, हैवानियत। अच्छा, मैं चूँकि इसको हम जल्दी रैप करें, आपसे हम लेते हैं, उसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूँगा जो आज सुबह से मेरे जहन में है, प्लीज़ ज़रा बता दीजिए। देखिए, अभी मेरी बहन फरमा रही थी कि तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, लेकिन हमारे पास बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात हैं। फ़िरऔन कि जिस वक्त उसकी रूह निकल रही थी और डूब रहा था, तो उस वक्त वो चाह रहा था कि मैं तौबा करूं, तो आवाज़ कुदरत आई कि नहीं, अब क्योंकि तुम्हारी मौत का वक्त है और तुम्हारी रूह निकल रही है, तो इसलिए इस वक्त तुम्हारी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। जैसे कि बहन ने फरमाया, पलटेगा बंदा, ये सोचेगा कि मैं अब गुनाह नहीं करूँगा। अगर कोई गुनाह पर गुनाह करता है, तौबा पे तौबा कर रहा है, तो वो अल्लाह के साथ मजाक कर रहा है। ये रिवायत है, सरकार फरमाते हैं कि अगर कोई तौबा करने के बाद फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, तो गोया वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के साथ मजाक कर रहा है। तो जैसे कि हमारी इन दोनों बहनों ने गुफ्तगू फरमाई, नतीजा तौबा का ये है कि जब तक आप खुलूस नीयत से अल्लाह से, हमारे पास बहुत सारी दुआएं हैं, दुआए कुमैल मौजूद है, सहीफ़ा सज्जादिया मौजूद है, सहीफ़ा कामला मौजूद है, हमारे पास वज़ाइफ़ की दुआएं हैं जिनके अंदर अल्लाह से रुजू करने का तरीक़ा मौजूद है। बुनियाद क्या है कि बंदा अंदर से ये अहद कर ले कि अब मैं गुनाह नहीं करूँगा। अच्छा, यहाँ पर हम इस मौजू को क्लोज़ करते हैं। इंसान के वजूद की हकीकत जो है उससे इनकार किया ही नहीं जा सकता। बहरतौर इंसान तख्लीक हुआ, किया गया है। फ़ी ज़माना अगर हम देखते हैं तो मुस्लिम माशरा और मुस्लिम ममालिक खलफशार का शिकार है। हमें कोई एक भी एग्जाम्पल ऐसे नहीं मिलती किसी मुस्लिम मुल्क की जो लीडरशिप की पोजीशन में हो। सही, ठीक है, 30 सेकंड्स है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। आप बता दीजिए कि किस तौर पे हम आगे बढ़कर एक लीडर की हैसियत से एक अपने रोल को अज्यूम कर सकते हैं। हमको लीडर बनना है, पाकिस्तान को लीडर बनना है, पाकिस्तानियों को लीडर बनना है, हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं? 30 सेकंड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर कलाम ये है, जब तक अमा अताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, पूरी कौम को इस आयत पर अमल करना होगा। यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो चीज़ अता फरमाई है उस पर हम पलट के नहीं आएंगे। अब तौबा गुनाहों से करने के बाद अल्लाह की रस्सी की मजबूती से जब तक नहीं थामेंगे, हमारी यहाँ इस्लामी सवाल क़यादत पैदा नहीं हो सकती। असल में देखें, आज हमारे इस्लामी अगर ममलिकत के हुक्मरान को देखें तो वो इस वक्त यहूद के और पीछे उनके वो मुत्तबे हो चुके हैं। और कुरान ने फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। कुरान कहता है कि तुम जो हो, तुमसे वो राज़ी उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक तुम उनकी मिल्लत की इत्तिबा ना करो। आज हमारे हुक्मरान अगर इन यहूद की और अगर नसारा की इत्तिबा को छोड़कर इत्तिबा मुस्तफ़वी में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर कामयाबी ही कामयाबी। बहुत अच्छी बात है। गुजारिश ये है कि जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा है, इसी तरह से इस्लामी ममालिक अगर अपनी एक अलहदा से अक़वाम बनाएँ, अक़वाम मुस्लिम मुत्तहिदा, और उसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब। अगर ये आपस में मिलकर एक खुलूस के साथ, यानी जैसे कि आप देख रहे थे कि एक आयतुल्ला बाकर निमर की शहादत के बाद ईरान और सऊदी अरब के मामलात कुछ गड़बड़ हुए और पाकिस्तान ने उसमें सालसी का किरदार अदा किया। तो अगर ये तीनों मुल्क मिलकर और मुस्लिम उम्मा की क़यादत को संभालें तो संभाल सकते हैं। हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल शेर में कह गए कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, तू नहीं बनता न बन, अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। उम्मत मुस्लिमा के लिए, पाकिस्तानियों के लिए नहीं, उम्मत मुस्लिमा के हर मुस्लिम के लिए कि वो इसको
कैथारसिस अपनी अंदर से करें और ये वाले एहसास और खौफ खुदाबंदी, ये दोनों चीज़ें इंसान को अजीम बना देती हैं। अगर इस चीज़ को थाम लें तो सब सुधर जाएगा इंशाअल्लाह। दार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। गुर्बत दिल से होती है। जब इंसान दिल का गरीब होता है तो इंसान बेहतर से बेहतर अंदाज में सोचने लगता है। आज हमारे मुल्क में शायद खुदी की सबसे ज़्यादा कमी है। हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों के आगे झुक जाते हैं, चले जाते हैं। कभी हम अमेरिका के वेस्टेड इंटरेस्ट को उसके सामने सिरनिगू हो जाते हैं और कभी हम वेस्ट की किसी और बात को मान लेते हैं। सवाल ये है कि ये सितम कभी नहीं रुकेगा जब तक हम इसे खुद नहीं रोकेंगे। हमारी बिजली उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम खुद नहीं लाएंगे। हमारे यहाँ रिश्वत उस वक्त तक कम नहीं होगी जब तक हम खुद रिश्वत के इस कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या हम बदलना चाहते हैं? अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम बदल सकते हैं। तौबा कीजिए और फिर मत कीजिए। आपसे मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।